رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے شبوا تلا، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا۔ وعلى سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على جملة أولياء أمته أجمعين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ جیسا کہ تسی جانتے ہو، یہ مہینہ رجب المجرب دا مہینہ سانو بڑی نعمتاں عطا کرتا ہے۔ اس مہینے دے اندر اگر 13 رجب دی رات ہوئے تو شہنشاہ ولایت دی آمد ہوندی ہے، اگر 30ویں دی رات ہوئے کہ سانو سرکار دی معراج نصیب ہوندی ہے۔ الحمدللہ جو گزشتہ رات گزری وہ شب معراج، تو اس واسطے الحمدللہ اس مہینے دی ایک رات سانو نصیب ہوئی، مل کے بیٹھ کے حضور دا ذکر کرن لئی، پاک ولیاں دا ذکر کرن لئی سانو بیٹھ کے مالکہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اسی بھی اس مہینے دیاں برکتاں اس طرح سمیٹ لئیے۔ تو دوستو، عزیزو، جنیدی قادری فقیرو اور سلسلہ نوشاہیہ قادریہ سچیاریہ دے پیارے پیارے روشن چراغ وجودو بقیہ جو بھی سلاسل دے منن والے ہو، میرے سامنے علامہ چراہی صاحب بیٹھے نے، یہ چرا شریف تو مشرف نے، فیض یاب نے، اور بھی جو سلسلے دے نال منسلک ہو۔ اسی چونکہ نسبتاں والے ہیں تے نسبتاں نہیں ماننے ہیں، اور یہ جاننے ہیں کہ نسبت تو بغیر تے کچھ بھی نہیں، نسبت تو بغیر کوئی گل نہیں، نسبت تو بغیر کوئی مقام نہیں، نسبت تو بغیر انسان دی کوئی فضیلت نہیں، نسبت تو بغیر انسان دی کوئی پہچان نہیں۔ تے جے نسبت ہی سانو ایسی مل جاوے جڑی سانو دنیا تے بھی، قبر چ بھی، حشر چ بھی، ہر جگہ ہی ساڈی پہچان دا سبب بن جائے، ایک نسبت سانو ہر جگہ ہی کام آوے، تے میں سمجھنا کہ ساڈے جہا خوش بخت اور کیڑا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ اسی نسبتاں والے ہیں، پاک وجوداں نو منن والے ہیں۔ عزیزو دوستو، یہ وجود ساڈے واسطے رحمت، برکت، نعمت دا سبب بن کے آئے، اور جنوں بھی جیڑے روپ چ بھی نسبت لب گئی، میں کہنا مبارک ہے اس میں، بشرطے کہ وہ تے قائم رہے، اپنے ایمان نو کامل رکھے، اپنے ایمان نو مضبوط رکھے، اور نسبت دا مان رکھے، کدی نسبت تو منہ نہ موڑے، پھر دنیا تے بھی کامیاب ہے، پھر قبر حشر چ بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ اسی ایویں تے کوئی گل کرتے ہی نہیں۔ میں اکثر کہنا
کہ دوستو گل سمجھن والی ہے، اگر اللہ کریم دی ذات، اگر اللہ تعالی دی ذات چاہے تے اپنا تعارف آپ کرا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے اپنا تعارف آپ کرا سکتا ہے، اپنی شانہ خود ہی بیان کر سکتا ہے، اور ہر خاص و عام دے نال رشتے قائم کر سکتا ہے، وہ ذات نو کون منع کرنے والا ہے؟ اللہ کریم نو کون منع کرنے والا ہے؟ اگر اللہ چاہے، خود ہی چاہے کہ کوئی دنیا دے اتے کوئی انسان میری ذات کو علاوہ کسے نو نہ بننے تے کر سکتا ہے؟ کوئی پابندی تے نہیں ہو ذات میں۔ اگر رب چاہے کہ میری ذات تو سوا کسے دا کوئی ذکر نہ کرے تے بھائی امر کر سکتا ہے۔ اگر رب چاہے کہ میری ذات تو سوا کوئی پوجا دے لائق نہیں ہے، کوئی پرستی دے لائق نہیں ہے، کوئی شانہ والا نہیں، کوئی نعمتہ دین والا نہیں، کوئی کرم کرن والا نہیں، اگر رب چاہے تے اے خود اپنی مخلوق نو سبق سنا سکتا ہے، کوئی پابندی تے نہیں۔ ہاں تو بھائی اگر سب کچھ کر سکتا ہے، اگر سب کچھ اللہ دی ذات دے اپنے ہاتھ وچے دستے قدرت دے اندر سارا کچھ ہے، اور رب چاہتا بھی اے ہووے کہ میرے تو سوا کسے نو نہ منو، میرے تو سوا کسے نو نہ جانو، میرے تو سوا کسے دی گل نہ کرو، تے رب نو منع کنے کیتا ہے؟ مگر دوستو نسبتاں والے بیٹھے ہو، اس واسطے میں تھانوں یہ سنا رہا گل کہ اگر یہ ہوئی گل حقیقت دا وجود رکھ دی ہوئے تے وجود آدم نہ بنے۔ اگر یہ ہوئی گل حقیقت دا وجود رکھ دی ہوئے تے وجود آدم دی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ دی ربوبیت کو کمی ہے کہ نہ بنے؟ کیا او دی حمد وچ کو کمی ہے جے آدم نہ آوے؟ کیا او دیاں تعریفاں وچ کوئی کمی ہے جے آدم نہ بڑھے؟ تے جے آدم نو بنا کے پھر فرشتیاں نو بلا کے پھر اے فرمان سنا دوے کہ میں اپنا نائب زمین واسطے چن لیا ہے، تہاڈا کی خیال ہے؟ میں اپنا نائب زمین لئی چن لیا ہے، میں نو تخلیق لیا، تہاڈا کی خیال ہے؟ ذرا مشورہ تانوں پوچھنا، تہاڈا کی خیال ہے؟ آدم دے متعلق کی خیال ہے؟ اے کلام کدے نال ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی کلام ہو رہی فرشتیاں دے نال۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو اپنا ارادہ بیان فرمایا کہ میں آدم نو اپنا خلیفہ چن لیا ہے۔ ان جدو چونی لیا تو فرشتیاں نو دسن دا کی مقصد ہے؟ فرشتیاں نو پوچھن دا کی مقصد ہے؟ سمجھ آ گئی دوستو؟ بس ایک میری اپیل ہے، اگر تسی مینوں پتہ ہے کہ سردی ہے، میں سمجھنا اس گل نوں قاری صاحب نے ایتھے محفل کا اہتمام کر کے تے
ایک کام بس ہو گیا کہ سردی قدرتی آ گئی ہے، وہ کچھ تھوڑا جہا نظام جڑا نا وہ خنکی والا پیدا ہو گیا، مگر مینوں یہ پتہ ہے کہ جنہ دے اندر اپنے خصماں دے عشق دی گرمی ہے انہاں نوں سردی کچھ نہیں آندی۔ یہ مینوں پتہ ہے اس گل دا کہ عشق دی تپش جڑی ہے نا یہو جی سردی سردی نوں کچھ نہیں کہندی۔ تو بھائی اس واسطے میں تواڈے اگے دوستو ضرور یہ اپیل کراں گا، ساڈے قاری صاحب بھی فرما رہے سن کہ یار ایک سبحان اللہ آکھیا کی ہوندا ہے، کو فرق تے نہیں پیندا نا۔ بھئی اگر کوئی ساڈے مسلک دا مخالف ہے نہ بولے، اگر مسلک فقر دا مخالف ہے، اگر سلاسل فقر دا کوئی مخالف ہے، خدا نخواستہ ایویں کو ویکھن نہیں آیا، کوئی جانچن نہیں آیا کہ ویکھو پیر کی آندا، بھئی نہ بولے۔ تے جے منن والے ہو کہ سبحان اللہ تے کہہ دیا کرو، کیونکہ میرا منن والیاں نوں تے بھائی یہ سوال ہوئے گا کہ تانوں کی پرابلم ہے، سونے مزہ نہیں ہوندا، کیا لطف نہیں ہوندا؟ گل خسم دی ہوندی ہوئے تے پھر منن والا چپ کر رہے پھر مزہ تے کوئی نہ ہویا۔ یقین جانو تہاڈی ایک سبحان اللہ، پاویں او قاری ہوئے، پاویں او نقیب ہوئے، پاویں او نعت خوان ہوئے، پاویں او مقرر ہوئے، ایک سبحان اللہ منن والیاں دی زبان چوں نکلے، میں کہنا 10 گنا مقام اچھے ہو جاندے جے، دل تازہ ہو جاندے نے، عشق تازہ ہو جاندے نے۔ سمجھ آئی نا؟ ساڈے مسلماناں دے اندر تانوں پتہ ہے کہ بے شمار فرقے نے، مگر کچھ فرقے ایسے نے جنہاں نوں میں اس گل تسلیم کرنا، انج کرنا کیوں والا گل ماڑی جی بھی ہوئے تو مار مار نعرے علاقہ ہلا چھڑ دے۔ ہاں جی سمجھ آئی نا؟ وہ نعرے مار مار کے نا دھرتی ہلا دیندے نے تے پھر گل سنان والا تے آپ ہی اٹھ جاندا ہے نا پھر، ہیں وہ کی آندے نے؟ ہاں بھئی جوانا چک کے رکھ، تے چک کے کیویں رکھے جی اگے ٹھنڈ ہوئے تے وہ آپ آندے نے بسم اللہ، گل بعد چ منہ نکلدی ہے انج کر کے باں پہلا ہوندی آہا سبحان اللہ۔ حقیقت رنگ بندا، حقیقت رنگ بندا۔ اسی نعرے مارنے پتہ جے اہل فقر دا نعرہ، اہل سنت دا نعرہ، اسی جڑے اہل فقر ہاں سانو سنی عقیدے دے لوگ زیادہ مانتے ہیں، اسی بھی بہتا پیار کرنے ہیں نال باقیاں دی نسبت، کوئی شک نہیں ہے دے اندر۔ تے نعرے کی نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسی جنیدی قادری اسی کہنے نعرہ جنیدیہ، اپنے اپنے مسلک دے مطابق سارے نعرے مار دیں۔ کچھ ایسے بھی نے جڑے صرف کہتے نعرہ تکبیر اگوں ٹھنڈ، کیونکہ انہوں نے اس تو سوا اور نہ کسی نال کو واسطہ ہے نہ کو تعلق ہے، گل تے نسبت دی ہے نا۔ میں آگے کہ نسبت ہوئے تے نعرے بھی بجتے نے سونے ہو۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ بلند اللہ وحدہ لا شریک ہے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند میرے آقا دو جہاں کے بلکہ سب جہاں کے سردار ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ ہے نا؟ پتہ لگا واقعی کچھ گرمی آ رہی ہے بے شکر سے۔ تو دوستو یہ نعرہ بھی زندگی ہے، یہ نعرہ بھی زندگی ہے، نعرہ زندگی ہے، نعرہ ساڈے ایمان دی پہچان ہے۔ یاد رکھ جانا یہ نعرہ کی ہے؟ ساڈے ایمان دی پہچان ہے، نعرہ ساڈے عشق دی پہچان ہے، نعرہ حضور دے نال جو ساڈا قرب ہے اس دی پہچان ہے،
نعرہ ذات علی نال جو قرب ہے وہ دی پہچان ہے، نعرہ غوث ثقلین نال جو قرب ہے وہ دی پہچان ہے، نعرہ نوشو ہادی نال جو قرب ہے ساڈی وہ پہچان ہے، نعرہ سخی سچیار نال جڑا قرب ہے وہ ساڈی پہچان بندا ہے، نعرہ دیوان معظم لجپال نال جو قرب ہے وہ دی پہچان بندا ہے، اور نعرہ لاواں گے نا تے پتہ لگے گا کہ ایتھے کون بیٹھے نے تے کنہ دے کچھ لگ دے بیٹھے نے۔ ہاں کتے برادری بیٹھی ہوگے، برادری مختلف برادریاں نے نا، کتے برادری بیٹھی ہوگے، کوئی شادی بیاہ دا موقع ہوگا، کوئی خوشیاں دا کوئی بھی مقام ہو سکتا ہے، کسی دا عقیقہ ہو سکتا ہے، کسی دی سالگرہ ہو سکتی ہے، کسی دی شادی ہو، خوشیاں دے مقام تے برادریاں دے نال مل کے بہندیاں نے، پتہ جی کتنی تازگی ہوندی ہے، پتہ جی کتنی تازگی ہوندی ہے۔ تے جے وچوں کوئی منہ لمکا کے بیٹھا ہوئے تے سارے پوچھتے ہیں تینوں کی ہے، او بھائی تینوں کی گل آیا بھی ہے تے ایڈا خاموش بیٹھا، ایڈا پریشان بیٹھا، دوستاں کو ناراضگی آ ساڈے نال۔ کوئی ماڑا جا مسکین جا بیٹھا ہوئے انہوں بھی آپ ہی تازہ کر لیندے نے برادری والے، تے جویں دنیا دیاں برادریاں دے اندر رشتہ داریاں نے یاد رکھ جایا جے سب تو وڈی برادری، سب تو وڈا رشتہ پیر تے مرید دا جے، سب تو وڈی برادری منن والیاں دی ہے، منان والا ایک تے منن والے لکھا کروڑا، وہ سارے ایک برادری ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کل مومن اخوۃ، ہمیں کیا سارے مومن کی نے پائی نے، کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فوقیت نہیں، کسے امیر نو کسے غریب تے کوئی فوقیت نہیں۔ کیوں کہ تھوڑے اندر میں موجود ہوں، تھوڑا سارے دا مطمع نظر میں محمد مصطفیٰ ہاں، تے جدو میں تھوڑے اندر موجود ہاں تے پھر توانوں تازہ ہی رہنا چاہیے، پھر توانوں اور تازگی اپنی دا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا میری گل، مسئلے دے بعد وچ ہون گے، محفلاں دے بعد وچ ہون گیاں، پہلے اپنے ایمان دا اظہار تے کرنا سکھ لو سوڑیو، کہ یاد رکھ جاؤ اے محافل دا مقصد کی ہے، اینا جلسیاں دا مقصد کی ہے، اجلاس دا مقصد کی ہے، مقصد ہی تے اے وے کہ جنہاں نوں نہیں پتا انہاں نوں بھی پتا لگ جائے اسی کسی پاک وجود دے منن والے ہیں۔ میں آگے کی کیا ہے کہ رضائے خالق ہوئے نہ کدی کہ میں اکلا روا، نہ کوئی نبی آؤندا، نہ کوئی رسول آؤندا، نہ کوئی پیغمبر آؤندا، نہ کوئی صالح ہوندا، نہ کوئی مومن ہوندا، نہ کوئی ولی ہوندا، نہ کوئی غوث ہوندا، نہ کوئی قطب ہوندا، نہ کوئی ابدال ہوندا، نہ کوئی رند ہوندا، نہ کوئی کلندر ہوندا، نہ کوئی اوتاد ہوندا، کچھ بھی نہ ہوندا دل سے یا خدا ہوندا یا پھر وہ یہ مخلوق ہوندی جڑی آندی ہے سانو اللہ تو سوا۔ او بھئی اسی تے نینا یہو جی اسی تے دی رضا نال چلن والے ہیں، اسی تے دی تہاڈا کی خیال ہے قرآن سارا یہ کی ہے؟ یہ قرآن ثنائے مصطفیٰ، قرآن ثنائے مصطفیٰ، قرآن ثنائے اولیاء، قرآن ثنائے انبیاء۔ تو سنان والا کون ہے؟ سنان والا کون ہے؟ گلاں دسن والا کون ہے؟ من تو سمجھ نہیں آتی، بڑا آسان جہا مسئلہ پھر نہیں پتہ لگتا، اگر چاہو تو تمہیں سناواں تھوڑا بہت، کیوں بھائی دوستو؟ سبحان اللہ آکھو کہ گل بڑھنی۔
ہن نبیاں تو شروع ہونے ہاں پھر ولیاں وال بھی پھیرا آ جاؤں گے پتہ لگ جائے رب دی رضا کی ہے بھئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر واقعہ بیان فرمایا واقعہ کی بیان فرمایا کہ میرا ایک پیغمبر جدا نام کہ سلیمان ہے میرا ایک پیغمبر جدا نام سلیمان ہے ایک دن اودا کوئی نوکر لیٹ ہو گیا آیا دربار لگن تو دربار لگیا نا ایک نوکر وہ نوکر کیڑا سی والا پتا جے ایڈا کو پرندہ جدا نا ہد ہد سلیمان دے دربار تو لیٹ ہو گیا ہد 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 کردہ کی سی وہ دے سر تے اڑدا رہندا سی جد تک دربار لگا وہ پرندہ پیغمبر دے سر تے محو پرواز رہندا سی انہوں دھوپ دی تپش نہیں سی لگن دیندا جنہ کو دا وجود سی اونی کو دھوپ ڈک لیندا سی پر کیا ڈیوٹی تے دے رہا نا کدی بس توجہ رکھنا پرندہ ڈیوٹی دے رہا نبی دی ہن بندہ پوچھے پرندے نو کہ تو بنیا تے رب دے تے ڈیوٹی کدی دینا تینو تخلیق رب نے کیتا تے اڑدا ہے تے رہنا ہائے رضائے رب سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دی رضا کی ہن پرندہ لیٹ ہو گیا بہرحال یہ موضوع ہو رہے سیدھے سیدھے چل رہے ہیں آ گیا ذرا لیٹ آیا پیغمبر پوچھدا کتے سے ہیں توجہ نال کنوں پوچھیا پرندے نو پیغمبر پوچھدا پرندے نو کتے سے ہوئے لیٹ کیوں ہو گیا پہلا تے سانو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہد ہد دی بولی پیغمبر جاندا ہے پیغمبر دی بولی ہد ہد سمجھدا ہائے ہائے کتے سے ہیں انہیں کہ بادشاہ گل ہے کہ تیری ذات برال برائے میں من تینوں پر آج میں آ رہا سا آدھے ادھر ہی رہا سا مگر اچانک ویکھیا ایک جگہ تے دربار لگا ہویا ایک تخت تے ہو دے تے ہیرے لال جواہرات جڑے تے چمکا دور دور تک جان مینوں بھی وجیاں میں کہیا یہ کی ہے جدوں میں غور کیتا تے تخت جا سی او تے اپنی تھا حسین تے جڑی او تے شہزادی بیٹھی میں اونوں ویکھ کے تخت بھی بھول گیا نہیں رہ سکیا او دے حسن دی تاب نہیں چل سکیا او دا تخت بھی بے مثل او دا حسن بھی بے مثل معافی چاہنا میں ایتھے لیٹ ہو گیا صرف او دی ڈیوٹی دیندا دیندا سلیمان علیہ السلام سن دے رہے وہ تعریفاں سن کے جدوں واہ ٹھڈ رج گیا تے آ کر کے کھلو جا ذرا دسنا میں دربار سجے ہے سلیمان دے دربار دے اندر جنات دی قوم ناری قوم بھی موجود اور خاکی قوم بھی موجود انسان بھی موجود جنات بھی موجود ہوں سلیمان اپنی مخلوق نو مخاطب ہو کے کیا کوئی ہے سلیمان کی کہندہ ہے کوئی ہے جڑا تخت بلقیس ہن میرے کو لے آوے خود دیا تعریفاں سن کے ہن میں سوچن تے مجبور ہو گیا کہ میرے کولوں پراں کیوں ہوئے او میرے منن والے ہو تڑ جو کوئی ہے وہ سلیمان دا شان کی ہے کہ اپنے قافلے دے نال آ رہے ہیں قافلہ لے کے سلیمان ایک روڈ دے چلے آ رہے ہیں اچانک فرمایا ٹھہر جاؤ تواڈے واسطے گل کر رہے ہیں اچانک فرمایا ٹھہر جاؤ یا سرکار کی گل ہوئی فرمایا اگے ذرا دور تواڈیاں نظراں تو دور اگے کیڑیاں دا جھنڈ جو سڑک دے اُتے کٹھا ہویا ہے باہر نکلیا اپنی بلاں چوں
انہاں دی شہزادی اپنیاں کیڑیاں غلاماں نو کہن ڈئی ہے جلدی جلدی کھڈاں چ وڑ جاؤ، سلیمان دا قافلہ آ رہا ہے، تہاڈا کھانا خراب ہو جانا ہے، پیراں تھلے آ کے مر جاؤ گیاں بے سود، جلدی جلدی اپنیاں بلاں چ وڑ جاؤ۔ سلیمان کہندے نے میں انہوں موقع دے رہا کہ اپنی مخلوق لے کے بلاں چ وڑ جا، کیونکہ میں کسی نو نا حق مارنا نہیں چاہتا۔ باقی بھی تو دنیا ساری نال ہے، ہن سلیمان نو دسدا بھی ہے پیا تے او کیڑی دی شہزادی دی گل بھی سندا پیا، اکھاں نال ویندا بھی ہے پیا تے کیڑیاں دی شہزادی دی گل بھی سندا پیا۔ او سلیمان جدیاں شاناں میں نہیں دسدا، اللہ دسدا ہے، میں تو نہیں گل کر رہا، میں تو قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کیا میرے سلیمان دی اتنی طاقت ہے، وہ کیڑیاں دی شہزادی دی گل سندا ہے، اپنی مخلوق نو کہندا ٹھہر جاؤ ذرا بلاں چ وڑ لین، نہ حق نہ مرن ساڈے پیراں تھلے، جڑا اینی طاقت رکھدا ہے۔ پھر جدو بلقیس دے تخت دی باری آئی تے آندا کوئی ہے، کوئی ہے جو تخت بلقیس لے آوے؟ او میرے محمد مصطفیٰ دے غلاموں توجہ نہ سننا۔ ایک جن اٹھیا، انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کنی دیر تک لے آئیں گا؟ جن کہنے لگا جناب دربار تے لگا ہی ہے نا حالے، تے برخاست ہون تک میں آ جاؤں گا لے کے، برخاست ہون تک میں تخت لے کے آ جاؤں گا، تخت لے کے ہر گل تے توجہ رکھنا، تخت لے کے آواں گا، بلقیس دا تخت لے کے آواں گا۔ انہاں کو ٹائم دیو یعنی کہ تقریباً سمجھ لو 8 گھنٹے، میں جانا جا کے لب کے لے انہاں تخت چک لے آواں گا۔ ہن سلیمان کہندے نہیں اینی لیٹ نہیں بارہ کھاندی۔ ہن سلیمان دا دل نہیں منگدا، کہندا نہیں کوئی ہور ہے جڑا ایدوں بھی جلدی لے آوے۔ ہن جنات دی قوم تے رہ گئی، جنات دی قوم تے ریجیکٹ ہو گئی۔ قرآن سنا رہے ہیں تو ایک وجود بشر اٹھیا، ایک وجود بشر اٹھیا جدا نام کہ آصف بن برخیہ ہے۔ آصف اٹھیا، اٹھ کے ہاتھ کھڑا کیتا، تمام مخلوق دے وچ کھڑا کر کے عرض کیتی یا سلیمان میں حاضر ہوں، یا سلیمان میں حاضر ہوں، میں لے کے آؤں۔ اوہی سوال کیتا حضرت سلیمان نے، ہاں جوانا کنی دیر تک آؤنا ہے؟ کیا تسی اکھ چمکو تخت تواڈے سامنے ہوئے گا۔ ہائے ہائے جڑا سلیمان آپ انیاں طاقتاں رکھدا ہے، کیڑیاں دیاں گلاں بھی سندا ہے، پرندیاں تے بھی قبضہ، جنات تے بھی قبضہ، ہواواں تے بھی قبضہ، اس کے باوجود سوال کردا ہے کوئی ہے؟ کہ جدو آواز ماری کوئی ہے کہ دسو آیا کون ہے؟ وہ دا سوال حل کرنے واسطے آیا کون؟ آیا اللہ دا ولی، آیا اللہ دا پیغمبر دا سوال حل کرنا آیا کون؟ ہائے 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 اللہ دا ولی آیا، اللہ دا ولی آیا، آصف بن برخیہ آیا۔ اور میں نہیں سناندا گل رب سناندا ہے۔ رب کہندا سلیمان نے اکھ چمکی تے وہ سامنے پہلا بھی سامنے سی، اکھ چمکن چ کنی کو دیر لگ دی ہے؟ اکھ چمکی، فٹافٹ سلیمان پوچھا ہاں بھائی کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا سرکار تختی نہیں بلقیس بھی نال ہی ہے۔ کلا تخت نہیں لے آندا، تخت والی بھی نال ہی ہے، حضور اندر حجرے چے آؤ زیارت کرو۔ واقعی ہد جو کہندا سی ٹھیک سی، وہ تواڈے قابل ہی ہے۔ یہ جے ولیاں دی شان، اے جے ولیاں دی
میں تمہیں سوال کر رہا دوستو، بہت ہی ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کہ جدو سلیمان نے آکھیا کوئی ہے جو تخت بلقیس لے آوے، پیغمبر ہوئے خدا دا تے ترلے پائے ولیاں دے، ہائے 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 تے سناوے بھی گل کون؟ وہ آپ ہی، وہ رب آپ ہی تو سناندہ پیا کہ میرے ولی نے ہاں کر لئی کہ ہاں کیتی تے تخت بھی لے آندا بلقیس بھی لے آندی تے سوال پیغمبر دا پورا کر دیتا۔ اے جے شان ولایت، اے جے شان ولایت۔ تو بھائی اگر سوال کرنا گناہ ہوئے تے پیغمبر کیوں آکھے کوئی ہے؟ ہائے 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 ہے، مگر ایک گل ہے کہ سوال پورا کر دے اللہ دے ولی نے، اور کسی دی جرت نہیں ہے، تاں ہی تے رب نو کہنا پہ گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ او لوگو میرے ذکر والوں سے سوال کیا کرو، اگر علم نہیں رکھتے تو میرے ذکر والوں سے سوال۔ نعرہ تکبیر، مل کے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان، حق دیوان۔ یہ ولیاں دا شان ہے، اسی ولیاں دے منن والے ہیں، کوئی مذاق تے نہیں ہے، پاکاں دے منن والے ہیں، جنہاں نو رب نے شانہ دتیاں نے دوستو انہاں دے منن والے ہیں، اور نعرہ غمازی کردہ اس گل دی کہ اسی واقعی منن والے ہیں۔ جنہیں فیصد کو من دیا انہیں فیصد کو نعرہ پہ مار دیا۔ سمجھ آگے گل دی، جدو اسی اعلان اعلان کر رہے ہیں نعرہ رسالت تے آواز کی ہوندی ہے؟ مزہ نہیں آیا، کی آواز ہوندی ہے؟ ایمان نے دسو نعرہ حیدری ہے کہ نہیں؟ اسے طرح ہی دلوں ہی آندے ہو کہ اتو اتو پر جنہوں یا آکھیے وہ دا تیان بھی رکھی دیا، آیا ہے جنہوں یا آکھیے وہ دا تیان بھی رکھی دیا، جنہوں یا آکھیے ہاں وہ دے وال متوجہ بھی دے ہوئی دیا نا، پتا دے جا کے نو آکھی دیا جیڑا میرے ساواں تو بھی میرے بہتا قریب ہوئے وہ جہی آدیاں شانہ والا، وہ جہی آدیاں شانہ والا جیڑا میرے ساواں تو بھی میرے بہتا زیادہ قریب ہوئے انہوں یا آکھیدہ، ایویں نہیں کسی نے یا آکھیدہ، کہ جے یا آنے یا اہل فقر یا کہندے نے، اہل سنت یا کہندے نے، تے پھر ایویں نہیں کہندے۔ فاضل بریلوی آوے نے کیا حیب سے جل جائیں بے دینوں کے دل، ہائے 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 حیب سے جل جائیں بے دینوں کے دل، ارے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے صبغات اللہ، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا۔